آج ہم ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن پر بات کریں گے۔ اس مضمون کو اینا میکنزی نامی کسی خاتون رائٹر کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے مستقبل کو کئی خطرات لاحق ہیں، جن میں دہشت گردی اور بدامنی، ماحولیاتی آلودگی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سر فہرست ہیں۔ آبادی میں اضافہ کئی مسائل کو جنم دیتا ہے، جن میں ایک خوراک کی قلت بھی ہے۔ جب کھانے والوں کی تعداد دستیاب خوراک سے زیادہ ہو جائے تو قحط پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ ایسی کئی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مضمون بھی اسی مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اینا میکنزی ہمیں ہنگر یعنی بھوک کا صحیح مطلب سمجھاتی ہیں۔ یہ لکھتی ہیں کہ ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ ہم ایک بہت ہی مصروف دن گزارنے کے بعد جب گھر واپس آئے تو ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا ابھی تیار نہیں تھا، لیکن یہ بھوک زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی، کیونکہ ہم نے کھانا تیار ہونے تک کوئی نہ کوئی چیز کھا کر یعنی بسکٹ یا مکھن کے ساتھ ایک دو سلائسز لے کر کچھ دیر کے لیے بھوک کی شدت کو کم کر لیا تھا اور پھر تیار ہونے کے بعد کھانا بھی کھا لیا تھا۔ کسی مصروفیت کی وجہ سے ایک وقت کا یا ایک پورے دن کا کھانا چھوڑ دینا، اس کو ہم بھوک نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کھانا گھر میں موجود ہے جو ہم تھوڑی دیر بعد کھا بھی لیں گے۔ بھوک کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم خوراک کی قلت کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جس میں ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ اگلے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ آج دنیا کی بہت بڑی آبادی ایسی ہی بھوک کا شکار ہے۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ دی گارڈین اخبار کے صحافی آرتھر ہوپ کرافٹ نے کینیا میں خوراک فراہم کرنے والے ان مراکز کا دورہ کیا جن میں غذائی قلت کے شکار بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ وہ ایسے بچے ہیں جن کی آنکھیں اس طرح دیکھتی ہیں جیسے کہ اندھی ہوں، ان کی ٹانگیں اور بازو ملٹھی کی چھڑیوں کی مانند ہیں، جو نہ روتے ہیں اور نہ ہنستے ہیں، اور جن کا وزن 2 سال کی عمر میں صرف 10 پاؤنڈ ہے۔ یہ بچے جس حالت کا شکار ہیں، اصل میں اس حالت کو بھوک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اینا میکنزی تاریخ میں پڑھنے والے کچھ بڑے فیمنز یعنی قحطوں کا تذکرہ کرتی ہیں۔ آپ لکھتی ہیں کہ قحط روز اول سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے۔ قدیم زمانے میں انسانوں کی اکثریت کا دار و مدار شکار پر ہوتا تھا۔ موسم سرما میں جب شکار کی شدید قلت ہو جاتی تو نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی تھی۔ قدیم ترین قحط جس کا ریکارڈ موجود ہے وہ ایک مصری فرعون کے زمانے میں پڑا، جس کے بارے میں ایک پتھر پر لکھی ہوئی تحریر سے پتہ چلتا ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ میرے دور حکومت میں دریائے نیل میں 7 سال تک پانی نہیں آیا، غلہ بہت کم ہے اور خوراک کی قلت ہے۔ وہ جو کبھی دوڑا کرتے تھے اب چل بھی نہیں سکتے، غلہ دان ٹوٹ چکے ہیں اور بالکل خالی ہیں، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ انجیل مقدس میں ہم قحط کے کئی واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر اور اس کے گرد و نواح میں 7 سال تک قحط پڑا رہا۔ آپ کی بہتر منصوبہ بندی اور خوراک کے پیشگی ذخیرہ کر لینے کی وجہ سے مصر قحط کے اثرات سے محفوظ رہا، لیکن ارد گرد کے علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ فاقوں سے مر گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ قحط سے قبل اناج کا ذخیرہ کرنا لازمی قرار دے دیا تھا، اس لیے مصر بڑی تباہی سے بچ گیا، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی فلسطین سے اناج لینے کے لیے مصر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر 1800 عیسوی تک یورپ میں 350 قحط پڑے، جن کا ریکارڈ موجود ہے۔ برطانیہ میں اسی عرصے کے دوران ہر 10 سال بعد کم از کم ایک قحط ضرور پڑا۔ یاد رہے کہ ہم ان قحطوں کی بات کر رہے ہیں جن سے ملک کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوتا تھا۔ مقامی سطح پر پڑنے والے چھوٹے قحطوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ رابن ہوڈ کی کہانیوں میں ہمیں مقامی سطح پر خوراک کی قلت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ رابن ہوڈ غریبوں کو کھلانے کے لیے امیروں کے باغات سے خوراک چوری کرتا ہے اور شاہی جنگلات سے غیر قانونی طور پر شکار کر کے فاقہ زدہ انسانوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ چین میں ایک صدی کے اندر 90 قحط پڑے، 95 لاکھ لوگ تو ایک ہی قحط کا شکار ہو گئے تھے۔ روس میں 1921-22 میں پڑنے والے قحط میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ 1942 میں بومبے میں جب چاول کی فصل خراب ہوئی تو 10 لاکھ کے قریب لوگ بھوک سے مر گئے۔ 1964-65 میں انڈیا کے اندر مونسون بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے صدی کا بدترین قحط پڑا۔ 1969-70 میں بنگال میں پڑنے والے قحط میں تقریباً 1 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس کے بعد اینا میکنزی قحط کے اسباب پر بات کرتی ہیں۔ قحط پڑنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔
پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات دستیاب خوراک لوگوں کی مجموعی ضرورت سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ خوراک کی قلت پیدا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگ خوراک سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بارشوں کی کمی یا زیادتی بھی فصلوں کی پیداوار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ اب نت نئی پیسٹی سائیڈز یعنی زرعی ادویات اور فصلوں کو پانی فراہم کرنے کے جدید طریقوں کی بدولت اس مسئلے کو تو تقریباً حل کر لیا گیا ہے۔ آج کی فصلیں ماضی کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں، لیکن پہلی وجہ ابھی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ آبادی میں ہونے والا بے پناہ اضافہ ابھی بھی قحط کے خطرے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ آج نہ صرف دنیا خوراک کی کمی کا شکار ہے بلکہ کھانے والوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ دنیا کی آبادی اس برف کے گولے کی طرح بڑھ رہی ہے جو لڑکتے ہوئے نہ صرف جسامت میں بڑا ہو رہا ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 5 لاکھ سال پہلے دنیا کی آبادی بہت کم تھی، لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 20 سے 30 کروڑ تک ہو گئی۔ 1650 میں یہ تعداد 50 کروڑ تک پہنچ گئی اور اگلے 200 سال بعد یعنی 1850 میں یہ تعداد دگنی ہو کر 1 ارب تک جا پہنچی۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ اب دنیا کی آبادی 3 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ اگر یہ اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو اگلے 40 سالوں میں یہ ایک دفعہ پھر دگنی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ یہ مضمون کافی پرانا ہے اور یہ اعداد و شمار کم و بیش 40 سال پہلے کے ہیں۔ آج 2019 میں دنیا کی آبادی 7 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافہ انتہائی خوفناک صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آبادی کا ایک بہت بڑا دھماکہ، ایک پاپولیشن ایکسپلوژن ہونے والا ہے۔ خدشہ ہے کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو اگلے 200 سالوں میں اس زمین پر انسانوں کو صرف کھڑے ہونے کے لیے جگہ مل سکے گی، وہ بیٹھ یا لیٹ نہیں سکیں گے۔ آبادی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ برتھ ریٹ یعنی شرح پیدائش اور ڈیتھ ریٹ یعنی شرح اموات میں پایا جانے والا فرق ہے۔ ہر سال میں پیدا ہونے والوں کی تعداد مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ میں سال 1963 میں شرح پیدائش 18.2 فی ہزار تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے سال میں 1000 کی آبادی میں 18.2 بچوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ شرح اموات 11.6 فی ہزار رہی، یعنی اسی سال کے دوران 1000 کی آبادی میں سے 11.6 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس طرح جب ہم شرح پیدائش میں سے شرح اموات کو نفی کریں تو باقی بچنے والی تعداد آبادی میں اضافے کی شرح ہے، یعنی 6.6 فی ہزار۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 31 دسمبر 1962 کو برطانیہ کی آبادی 1000 تھی تو 31 دسمبر 1963 کو یہ 1006.6 ہو گئی۔ ماضی میں شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ بیماریاں اتنی عام تھی کہ بہت سے بچے اپنی زندگی کے بالکل آغاز میں ہی مر جاتے تھے۔ آج مغرب میں پیدا ہونے والے 20 میں سے 19 بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، یعنی اموات کی شرح بہت زیادہ کم ہو چکی ہے۔ لیکن ان ملکوں نے پیدائش کی شرح کو بھی کم کر لیا ہے تاکہ آبادی اب زیادہ تیزی کے ساتھ نہ بڑھتی رہے۔ ایشیا اور مشرق بعید کے ممالک میں بھی جدید ادویات کے استعمال اور وبائی امراض پر قابو پا لینے کی وجہ سے اموات کی شرح بہت کم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر سیلون یعنی سری لنکا میں جب ملیریا پر قابو پا لیا گیا تو صرف 2 سالوں میں شرح اموات 33% تک کم ہو گئی۔ یہ DDT کی دریافت سے ممکن ہوا جس نے ملیریا پھیلانے والے جراثیموں کا خاتمہ کر دیا۔ ایک اور مثال یوس کی ہے۔ یہ بیماری حالیہ وقتوں میں بہت ساری اموات کا باعث بنی۔ یہ بیماری چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیوں کی شکل میں شروع ہوتی ہے جو مل کر پھوڑے بن جاتے ہیں، پھر یہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے، مسلز تباہ ہو جاتے ہیں اور ہڈیوں کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ پینسلین کی دریافت کے بعد اس بیماری کا علاج بہت آسان ہو گیا، بلکہ صرف 1 یا 2 انجیکشنز اب اس بیماری سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ کئی ملکوں نے اپنی عوام کو یوس سے بچانے کے لیے بڑے پیمانے پر پروگرامز شروع کیے، جس کی وجہ سے اموات کی شرح میں ایک دم بہت زیادہ کمی ہو گئی۔ شرح اموات کم ہوگی تو ظاہر ہے آبادی میں اضافہ ہوگا۔ لوگوں کے اندر اپنے خاندان کا سائز محدود کرنے کی خواہش پیدا کرنا سب سے اہم اور مشکل ترین کام ہے۔ اینا میکنزی لکھتی ہیں کہ ایک جوڑے کو 2 ہی بچے پیدا کرنے چاہیے جو ان کی جگہ لے سکیں۔ اگر ایسے ہوتا ہے تو آبادی ایک جگہ پر رک جائے گی۔ ہمارے زمانے کے سب سے بڑے پیراڈاکسز یعنی تضادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو ممالک امیر ہیں اور خوشحال ہیں اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کے ہاں پیدائش کی شرح کم ہے، جبکہ وہ غریب اور پسماندہ ممالک جو موجودہ آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے بھی اہل نہیں ہیں، ان کی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے۔
اس کے بعد اینا میکنزی پسماندہ ممالک کی خصوصیات پر بات کرتی ہیں، جن میں سب سے نمایاں غربت ہے۔ ان ملکوں کے شہر بیکاریوں سے بھرے ہوتے ہیں اور دیہاتوں میں لوگ بمشکل ہی اپنی دال روٹی پوری کر پاتے ہیں۔ ان ملکوں میں کارخانے نہیں ہوتے اور یہ بجلی کی کمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں سڑکیں اور ریل کی پٹریاں انتہائی خستہ حال اور ناکافی ہوتی ہیں۔ ہسپتال، اسکول اور کالج بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، خاص طور پر عمر رسیدہ لوگ، لکھ پڑھ نہیں سکتے۔ ہنرمند افراد کے نہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی برآمدات ہمیشہ خام مال پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ سستی خام اشیاء برآمد کر کے تیار شدہ مال مہنگے داموں خرید لیتے ہیں۔ یہ چیز ان کی معیشت پر بہت برا اثر ڈالتی ہے۔ امیر اور غریب کے معیار زندگی کے درمیان فرق یقینی طور پر بڑھ رہا ہے۔ ماضی میں آبادی نہ صرف قحط اور بیماری کی وجہ سے کم ہوتی تھی، بلکہ جنگیں بھی آبادی کے کم ہونے کی ایک وجہ تھی۔ آج انسانوں میں مل جل کر امن اور شانتی کے ساتھ رہنے کی سوچ پھیل رہی ہے۔ سوائے چند انتہا پسند اور متشدد سوچ کے حامل افراد کے، دنیا کی اکثریت امن چاہتی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو جنگ کا وجود بالکل ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ایک گروہ غریب تر ہوتا چلا جائے، جو اپنے عزیز و اقارب کو ہمیشہ دکھ اور بیماری میں مبتلا پائے، اور دوسرا گروہ امیر تر ہوتا چلا جائے گا، تو ہم ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو غریبوں کو امیروں پر جنگ مسلط کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ اس دنیا کے مستقبل کو لاحق بڑے خطرات میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس مضمون کے آخر میں اینا میکنزی غریب ملکوں کی پسماندگی کا حل بتاتی ہیں، اور وہ ہے پیدائش کی شرح کو کم کرنا۔ لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ اس دوران ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچائیں، انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، اور دوسرا یہ کہ خاندانوں کو محدود رکھنے کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہی سوچ ہماری دنیا کے مستقبل کو محفوظ اور خوشحال بنا سکتی ہے۔ تو یہ وہ اہم نکات ہیں جو اینا میکنزی نے اس مضمون میں ڈسکس کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور اس دنیا کو مزید خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔